پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ کل قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو خطاب کیا، بجٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اپنے دوروں کے حوالے سے، اور سندھ طاس معاہدے کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ بجٹ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے اور انہوں نے کھل کر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ شازیہ مری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ شازیہ صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ جو ایران اسرائیل کے حوالے سے ایک معاملہ چل رہا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ امریکی صدر نے سیز فائر کے حوالے سے بات کی، پھر اب خبریں آ رہی ہیں کہ اس کی خلاف ورزی بھی کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اوورآل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو دورے تھے، کل انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر بھی بات کی۔ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی یا جو دیگر فیصلے ہو رہے ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے، آپ پیپلز پارٹی بطور اتحادی جماعت ان تمام فیصلوں میں آن بورڈ ہے؟ بہت شکریہ نادر صاحب، پروگرام میں آپ کو شامل کیا۔ جو صورتحال اس وقت ہے، جو خاص طور پہ اسرائیل کا انپرووکڈ اٹیک ایران پہ ہے، اس کی تو ہم نے مذمت کی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے قومی اسمبلی کے فلور پر اس کے حوالے سے ریزولوشن بھی پاس کی ہے جی، اور ایران کی پارلیمنٹ میں پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو انٹرنیشنل لا وائلیشن ہے، جو کوئی بھی ملک کرے وہ غلط ہے۔ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کی وائلیشن پیش آئی جب بھارت نے پاکستان پر انپرووکڈ حملہ کیا۔ بھارت کی مودی سرکار نے پاکستان پر حملہ کر کے ہمارے بے گناہ لوگ شہید کیے، جس میں کئی بچے بھی شامل تھے، اور اس پر پاکستان نے جواب دیا، بھرپور جواب دیا۔ ہمیں ملٹری آرمی کی طرف سے ہمیں جو ہمارا ڈیفینس تھا وہ بڑا مضبوط تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سفارتکاری کے لیول پر بھی پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک ٹیم بنائی، جس کی سربراہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی، وہ بھی جب عالمی سطح پر گئے، یونائٹڈ نیشنز گئے، OIC گئے، مختلف ممالک کا دورہ کیا، تو پاکستان کی سچائی پیش کی اور ہمارا بڑا مضبوط کیس تھا۔ ہم پہلے ہی دہشت گردی کا شکار ہیں، وکٹمز ہیں، اور اس کے ساتھ جو بھارت کی جانب سے جارحیت ہے، اس کا بھی پاکستان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بیان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بجٹ پر بھی بات کی، جس طرح آپ نے کہا۔ اب ہم سن رہے ہیں، دیکھیں ایک سیز فائر تھا جو پہلے جو امریکی صدر ہیں انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو جنگ کی صورتحال تھی، اس میں انہوں نے کروا کر سیز فائر اور اپنا ایک مثبت رول ادا کیا، اور ہم نے انہیں اپریشیٹ کیا۔ اور اب جو سیز فائر کا انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان، اس کو بھی ہم نے ویلکم کیا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو سسٹین کرنا ضروری ہے، اس کا دیر پا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ انٹرنیشنل لا وائلیٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھتا۔ اسی طریقے سے جو ایک سستی کاپی ہے نیتنیاہو کی، جس کو بلاول صاحب نے بیان کیا، نریندر مودی، وہ بھی انٹرنیشنل لا وائلیٹ کرتا ہے، UN کنونشن کو وائلیٹ کرتا ہے۔ یہ اس طرح کی جو حرکات ہیں وہ اس دور میں قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن شازیہ صاحبہ، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ ایوان کے اندر جہاں پر آپ نے ذکر کر دیا سفارتی کمیٹی کا بھی، باقی ایشوز کا بھی، لیکن ایک اہم ایشو جو آپ کے تحفظات تھے بطور اتحادی جماعت بجٹ کے حوالے سے، کیا وہ بجٹ کے حوالے سے آپ کے تحفظات ختم ہو گئے ہیں؟ پیپلز پارٹی بجٹ میں حکومت کو ووٹ کرے گی؟ جی بالکل، بلاول صاحب نے یہ اعلان خود کیا ہے کہ ہمارے جو تحفظات تھے، ہمارے جو کنسرنز تھے، اس کو حکومت نے ایڈریس کیا اور اس کو پوری کوشش کی دور کرنے کی، اور کافی ہمارے تحفظات ایڈریس کیے ہوئے، جس کے بعد ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ ہم بجٹ کو سپورٹ کریں، اور بلاول صاحب نے ایک ایک کر کے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور ان کو جس طرح حل کیا گیا اس پر بھی انہوں نے بات کی۔ جیسے مثلاً انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے سیلری کلاس کے حوالے سے بڑے کنسرنس تھے کہ ان پر ٹیکس لگایا جا رہا ہے، لیکن اس ٹیکس بریکٹ کو انہوں نے چینج کیا، اور جو انکم ٹیکس ہے 10 لاکھ یا کم پر، اس پر 0 ٹیکس کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ان پر بھی ٹیکس تھا، وہ کم کیا ہے۔ سیلریز پر انکریز ہے جو ہم چاہتے تھے ہو، لیکن اس لیول کا انکریز نہیں ہے، لیکن کچھ انکریز ہے جو ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ شاید اناؤنس نہ ہو، اس انکریز کو، اور پینشن میں انکریز کو اناؤنس کیا گیا۔ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس میں 20% کا اضافہ کیا گیا۔ اسی طریقے سے جو سولر پینلز پر ٹیکس لگایا گیا تھا تقریباً 18%، اس کو کاٹ کر 50% اس میں کٹوتی کی گئی ہے۔ تو یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی نے آواز اٹھائی ہے تو ہوا۔ اس طرح سندھ ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے اس کو آدھا کاٹ لیا گیا تھا، اس کو جو آدھا کاٹا تھا واپس ہم وہ رقم
लाने में कामयाब हुए हैं। कुछ चीजें हैं जिस पर हमारा अभी भी कंसर्न है और उम्मीद करते हैं कि आइंदा आगे जो बजट आएगा या इस साल में भी अगर कुछ कोशिश के एलोकेशन में बेहतरी आ सके। साउथ पंजाब के हवाले से मसलन जो PHC है उसमें बहुत कम रकम रखी गई है। साउथ पंजाब को वसीयत को नजरअंदाज किया गया है। हम समझते हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो टेररिज्म की मद में फंड है उसको जैसे बिलाल साहब ने कहा कि हमें लोगों पर भी कुछ एलोकेशन करनी चाहिए। जो उनका दिल है, उनका दिमाग है, उसको भी हमें चेंज करने की जरूरत है। उनके सेंटिमेंट्स को एड्रेस करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर में उन्होंने कहा कि खातिर खा तवज्जो नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमें इस वक्त एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा स्पेशल फंडिंग की हमें जरूरत है क्योंकि बहुत नुकसान जो है वो खास तौर पर जो किसानों का हुआ है उसमें सबसे बड़ा जो लॉस है वो वीट के सेक्टर में हुआ है। उन्होंने बल्कि एक नंबर भी दिया। उन्होंने कहा 800 अरब रुपए का लॉस जो है वो वीट की काश्त में हुआ है काश्त आबादगारों को। तो ये बहुत मैं समझती हूँ संगीन चीजें हैं जिसको कि हुकूमत हम बार बार उन्हें इनकी तवज्जो इस जानिब लाएंगे। जिन चीजों पर हम लाए हैं उस पर भी हम मुतमईन हैं कि उन्होंने एड्रेस किया है, लेकिन एग्रीकल्चर के तबके को संजीदगी से देखने की जरूरत है और उम्मीद करते हैं ये हुकूमत ये करे। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।